عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات چل رہی تھی سیرت کی کہ یہ دین ہماری زندگیوں تک جو پہنچا ہے یہ بہت ہی مشکل سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ اس لیے دوستو، اس دین کو بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہم سب کا فرض بھی ہے۔ کتنی تکلیفیں اور کتنی مشقتیں اٹھا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خصوصاً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کتنی صعوبتیں، کتنی مصیبتیں، کتنی پریشانیاں جھیلی ہیں، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ دوستو، اسی دین کی خاطر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، نبی ہونے کا اعلان کیا، اسی وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنیاں شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل پریشان کیا جانے لگا۔ وہ ذات جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتی رہی، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتی رہی، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے راتوں رات اپنی نیند کی قربانیاں دے کر ان کے لیے دعائیں کرتی تھی، اسی ذات کو نشانہ بنایا جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے پریشان کرنے کی کوششیں کی جانے لگی۔ صرف کس لیے؟ صرف اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا، اور ان کے جو معبودان باطلہ تھے ان کا جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، ان کی ہم عبادت نہیں کریں گے۔ یہ خود اپنے ہاتھوں سے ان معبودوں کو بناتے ہیں اور پھر انہی معبودوں کی عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی سلسلے میں صرف خانہ کعبہ کے اندر 360 معبود رکھے ہوئے تھے، اور وہ لوگ انہی معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور انہی سے اپنی ضرورتوں کو مانگا کرتے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور ان معبودان باطلہ کا انکار کیا، کہا کہ ان سے کچھ نہیں ہو سکتا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لکم منہ نذیر مبین، کہ میں تمہیں دردناک عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں کہ اگر آپ ان معبودان باطلہ کی عبادت کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، اور جو شخص گمراہ ہو جائے گا ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دنیا میں جو بھیجا گیا ہوں، کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس دنیا میں جو بھیجا ہے وہ صرف اور صرف اسی لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف سے نکال کر ہمیں جنت کی طرف لے جانا ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور یہی پیغام دیتے رہے، اور اسی پیغام کو دینے کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے پریشان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو طرح طرح سے پریشان کیا جانے لگا۔ وہ صحابہ جو شروعات میں اسلام لائے تھے ان کو تو بہت زیادہ پریشان کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا گیا تو ان کے ساتھیوں کا کیا کہنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لیے خانہ کعبہ میں تشریف لے جایا کرتے تھے تاکہ ہم وہاں پہنچ کر اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو خوش کر سکیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نمازیں پڑھیں، تو وہاں جو ہے یہ کفار مکہ پہنچ جایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں رسی کا فندہ ڈال کر کھینچنا شروع کر دیا کرتے تھے، بہت زیادہ پریشان کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے تو عورتیں جو ہے کوڑا کرکٹ لے کر اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑی رہتی تھی، اور جو ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے یہ عورتیں اپنا کوڑا جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک دیا کرتی تھی۔ اور ایک بڑھیا عورت رہتی تھی، وہ تو مسلسل جو ہے اسی انتظار میں رہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی ادھر سے گزریں گے میں ان کے اوپر کوڑا ڈال دیا کروں گی۔ ان کا یہی مشغلہ تھا اس بوڑھی عورت کا، اور اسی طریقے سے ایسے ہی نہیں چھوڑا گیا بلکہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چند نوجوانوں کو متعین کر دیا گیا کہ یہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک پریشان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور خاندان کو اتنا پریشان کیا گیا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے گھر اور خاندان کو جو لوگ ایمان لائے تھے ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا،
اور ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ شیب ابی طالب، اس میں بھی قید کیا گیا 3 سال تک، صرف اس لیے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، معبودان باطلہ سے انکار کیا کرتے تھے، صرف اس کی پاداش میں۔ اور یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیے دندان مبارک بھی زخمی ٹوٹے، صرف کس لیے؟ صرف تبلیغ کے لیے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے پریشان کیا گیا، ہر طریقے سے پریشان کرنے کی کوشش کی گئی۔ شیب ابی طالب میں جب قید کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو اور آپ کے گھر اور خاندان والوں کو، 3 سال تک وہاں ہر چیز جو ہے ممنوع قرار دی گئی تھی کہ کوئی چیز اس گھاٹی کے اندر نہ جا سکے، نہ تو کوئی تاجر وہاں کوئی سامان بیچنے کے لیے جاتا تھا، نہ تو لوگ کسی سے کچھ سامان چپکے سے خرید سکتے تھے، بلکہ وہ سب اتنا پریشان ہو گئے تھے کہ گھاس اور پوس اور پتا کھا کر اپنی زندگی گزارے اور چمڑا وغیرہ کھا کر ان لوگوں نے اپنی زندگیوں کو گزارا۔ توڑا موڑا جو ہے سامان پہنچا دیا جاتا تھا بقدر ضرورت جینے کے لیے، لیکن باہر سے وہ لوگ کچھ نہیں خرید سکتے تھے۔ یہ جو ہے 3 سال تک رہے اور اس کا باقاعدہ معاہدہ ان لوگوں نے کیا تھا۔ اس معاہدے کا جو کاغذ تھا اس کو خانہ کعبہ پر ان لوگوں نے لٹکا دیا تھا، لیکن جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے نا تو اللہ رب العزت چھوٹے چھوٹے پرندوں سے بھی کام لے لیتے ہیں۔ ایک دیوک، جس کو ہم لوگ دیوک بولتے ہیں، وہ دیوک جاتی ہے اور اس معاہدے کو چاٹ جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے، تب جا کر صحابہ کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نجات ملتی ہے، اس قید سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بے حد پریشان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو رحمت للعالمین ہے، لیکن وہ رحمت، وہ نبی جو تمام نبیوں کے سردار بن کر آئے، جب انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، جو لوگوں کو یتیمی سے نکال رہے تھے، جو پریشانوں کے مسیحا تھے، جو بیواؤں کے مسیحا تھے، جو یتیموں کے ہمدرد تھے، جو ہے اس وقت تشریف لائے جب عورتوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بند کروایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے، مسکینوں کے، بیواؤں کی مسیحا تھے۔ جب ایسے نبی کو نہیں چھوڑا گیا تو ان کے ساتھیوں کے اوپر تو بدرجہ بہت زیادہ طریقے سے ظلم اور ستم ڈھایا جا رہا تھا، خصوصاً جو شروع میں اسلام لائے تھے، جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتے ہیں، تو یہی کفار مکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح طرح کے ظلم و ستم سہتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدھے تپتے ہوئے ریت پر لٹا دیا جاتا تھا اور اوپر سے جو ہے ان کے سینے پر پیر رکھا جاتا تھا اور اسی جو ہے تپتے ہوئے بالوں پر ریت پر گھسیٹا جاتا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان چھوڑ دو، ایک اللہ کو ماننا چھوڑ دو، اگر چھوڑ دو گے اللہ کو ماننا تو آپ کو جو ہے یہ جو تکلیفیں دی جا رہی ہیں نہیں دی جائے گی۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ ہر حال میں احد احد کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ہی ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ یہ لوگ ظلم کرتے کرتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھک جایا کرتے تھے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت یہی کہتے تھے کہ ہر چیز اللہ سے ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ ایک ہے، میں جو ہے اللہ ہی کی عبادت کروں۔ چنانچہ بہت دنوں تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دیا جاتا تھا، کبھی ابو جہل آ کر تکلیف دیتا تھا، کبھی ان کا آقا جو امیہ تھا وہ ان کو تکلیف دیا کرتا تھا، بہت زیادہ تکلیفیں دی جاتی تھی۔ لیکن ایک وقت جو ہے، ایک مرتبہ جو ہے ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا، تب جا کر ان کو نجات ملی۔ اور اسی طریقے سے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو، ان کو بھی بہت زیادہ پریشان کیا گیا اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو بھی بہت زیادہ پریشان کیا گیا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پریشان کیا گیا۔ حضرت عمار کی والدہ ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام میں سب سے پہلے جو ہے شہید ہونے والی عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جسم میں تو کمزور تھی مگر ایمان میں بہت زیادہ مضبوط تھی، بہت زیادہ مضبوط تھی۔ جب ان کفار مکہ نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور گرفتار کیا تو لوگوں کو صرف ایک سوال تھا کہ اللہ کو چھوڑ دو، اپنے ایمان کو چھوڑ دو،
اور اللہ سے اپنا رشتہ اور ناطہ توڑ دو۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دو ٹوک جواب تھا کہ میں تو ایمان نہیں چھوڑ سکتی، میں اپنا جان دے سکتی ہوں لیکن میں اپنا ایمان نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ تو مطلب والدہ کا حال تھا۔ ساتھ ساتھ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ ستایا گیا، بہت زیادہ پریشان کیا گیا، صرف کس لیے؟ ایمان لانے کی وجہ سے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ اب دیکھیں ان کے والدہ کے ساتھ کیا حشر کیا جاتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اپنے ایمان کو چھوڑ دو، اپنے ایمان کو چھوڑ دو، اپنے اللہ کو چھوڑ دو، آپ کو کچھ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ فَخْذِ مَا أَنْتَ قَاذٍ، ایک جان ہی تو ہے، کاش میرے اختیار میں کئی جانیں ہوتی تو میں ہر جانوں کو جو ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے قربان کر دیتی، مگر میں کیا بتاؤں کہ میرے پاس صرف ایک ہی جان ہے۔ یہ جان اگر اللہ کی خوشی کے لیے، اگر اللہ کی رضا کے لیے میرا جان چلا جاتا ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ان لوگوں نے، ان بدبختوں نے کیا کیا؟ اسی پر بس نہیں کیا کہ دھمکا کے اور ڈرا کے چھوڑ دے، بلکہ نہیں، تاریخ گواہ ہے کہ ان لوگوں نے 2 اونٹ منگائے، ان لوگوں نے 2 اونٹ منگائے اور ان دونوں اونٹوں میں رسیاں باندھی، اور پھر اس رسی کو جو ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں پیر میں باندھ دیا گیا۔ اس رسی کو، ایک رسی کو ایک پیر میں اور دوسری رسی کو دوسرے والے پیر میں، اور پھر بتایا کہ بتاؤ اپنا جان بچاؤ گی یا ایمان؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا ایمان بچاؤں گی۔ جسم میں تو بہت ہی کمزور تھی، بہت ہی کمزوری کی حالت تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن ایمان کے اعتبار سے وہ بالکل پہاڑ کی، مضبوط تھی۔ انہوں نے پھر 2 ٹوک جواب دیا کہ نہیں، میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں لیکن میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتی، میں اپنے ایمان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ان درندوں نے، ان کفار مکہ نے دونوں جانوروں کو مختلف سمت میں ہاتھ دیا، ایک جانور کو پورب کی طرف، ایک جانور کو پچھم کی طرف، اور اس کے نتیجے میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ 2 ٹکڑا، مگر اسلام کو نہیں چھوڑا، ایمان کو نہیں چھوڑا اور اللہ کو نہیں چھوڑا۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ ستمگر تجھے امید کرم ہوگی تو ہوگی، مجھے تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان میں بہت ہی زیادہ مضبوط تھی، صرف حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لیے 2 ٹکڑے کیا کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے محترم بزرگوں دوستوں کہ یہ ایمان جو ہم تک پہنچا ہے بہت ہی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے، بہت ہی مشقتوں کے بعد پہنچا ہے۔ اگر اس ایمان کی ہم نے حفاظت نہ کی، اگر اس ایمان کے مطابق ہم نے اپنی زندگی نہ گزاری تو سب سے پہلے ہم پریشان کیے جائیں گے اس دنیا میں۔ اور دوستوں، وہ نبی آخر الزماں جب ان کو پریشان کیا جاتا تھا تو خانہ کعبہ میں جب جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے وہ دعا کرتے تھے اللہ رب العزت سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل یہ دعا ہوتی تھی کہ اے الہ العالمین، اگر ان کے ظلم مسلسل کی وجہ سے کبھی میں ان کے لیے بد دعا کر دوں تو اے میرے الہ کبھی میری اس دعا کو قبول نہ کرنا۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل پریشان کیا جا رہا ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ اے اللہ اگر کبھی ان کے ظلم مسلسل کی وجہ سے کبھی میری زبان سے ان کے لیے بد دعائیں نکل جائیں تو اے میرے مولا میری اس دعا کو کبھی نہ قبول کرنا۔ صرف انہی کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں مانگی ہیں۔ پہلی دعا یہ مانگی کہ اے اللہ میری اس امت پر کبھی قحط نہ لانا، اور دوسری دعا یہ کی کہ اے میرے اللہ میری اس امت پر کبھی ایسا ظالم مقرر نہ کرنا جو میری پوری امت کو ختم کر دے۔ اللہ رب العزت نے اس دونوں دعاؤں کو قبول فرما لیا، یعنی اس امت پر کبھی بھی اب قحط نہیں آئے گا اور یہ امت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور تیسری دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگی تھی کہ اے میرے مولا اے میرے اللہ ان میں آپس میں جھگڑا نہ ہو، آپس میں جھگڑا نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی حفاظت کرنے والا بنائے اور اپنی زندگی گزارنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔